ڈی جی ISPR کا اپنی حالیہ پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ کرنے اور کروانے والوں کے خلاف آئین کے مطابق سزا ہوگی اور جس نے بھی اس کی منصوبہ بندی کی ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا تاکہ آئندہ ایسا واقعہ کبھی نہ ہو سکے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں شہزاد چودھری صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کرنے اور کروانے والے اور جس نے اس کی منصوبہ بندی کی یہ وہ کون لوگ ہیں؟ جی سر ہمیں بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ کشف۔ اب اس میں نا ایک چیز سب سے واضح ہے، جیسا کہ میجر جنرل احمد شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ جناب کرنے والے، کروانے والے اور اس کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو جو سزا ملے گی۔ اب اس میں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعہ ایک روز میں ہو گیا، اچانک ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تھے، ان کو جس طرح لایا گیا یہ پوری دنیا اب جانتی ہے، فوج کے اعلیٰ آفیشل جو ہیں اس کا اقرار بھی کر چکے ہیں جناب کہ کس طرح جو ہے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ ختم کی گئی 2017 میں، اور پھر 2018 میں خان صاحب کو لانے کے لیے جو کردار ادا کیا گیا یہ اس کو سب جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو کس طرح وہ دھڑلے سے کہتے تھے کہ جناب عمران خان کی حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں، بلکہ ایک پیج سے بھی بات بڑھ گئی ہوئی تھی کہ ایک نقطے پر ہیں۔ اچھا پھر جب آپس میں کلیش ہوا، سب کو پتہ ہے وہ بے شک گئے ہیں عدم اعتماد کی وجہ سے، وہ اسمبلی سے باہر گئے، ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے، لیکن اس گورنمنٹ ختم ہونے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ تھی کہ جو مقتدر ادارہ ہے، جو فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سے ان کے تعلقات جو ہے نا وہ کشیدہ ہو گئے تھے۔ اس کی کئی ایک وجوہات تھی، آپ کو پتہ ہی، اب دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ گورنمنٹ سے نکلے ہیں، جب وہ لاہور آ گئے ہیں، آپ کو پتہ کچھ عرصہ وہ اسلام آباد رہے، پھر وہ وہاں سے دوڑ کے پنجاب میں آ گئے کیونکہ پنجاب میں ان کی حکومت تھی، اور یہاں پہ ہم یہ خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 8 ماہ تقریباً خان صاحب نے پورے لاہور کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ جو ان کی رہائش گاہ لاہور میں ہے نا زمان پارک، وہاں پہ وہ جتھے کے جتھے بیٹھے ہوئے تھے اس کے کارکنان کے، PTI کے، اور وہاں پہ باقاعدہ ڈیوٹیاں لگتی تھی کہ آج 1000 لوگوں نے آج پہرا دینا ہے، 2000 نے کل پہرا دینا ہے، 1500 نے پرسوں پہرا دینا ہے، ان کی ساری لسٹیں۔ ہاں جی رمضان تھا، ہاں پھر رمضان بھی آیا، کئی ماہ وہ چیزیں چلتی رہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی وقفے میں اسلام آباد پولیس جو ان کو گرفتار کرنے ہے اس کے ساتھ کیا ہوا، پھر لاہور پولیس کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا کہ PTI کارکنوں نے مار مار کے پولیس کا بھرکس نکال دیا جناب۔ کسی ادارے کی، ریاست کے ادارے کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ زمان پارک میں جا کے خان صاحب کو گرفتار کر سکے جناب۔ دیکھیں یہ ایک چیز میں وہ کہتے ہیں نا منصوبہ بندی کرنے والے، اب ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے PTI نے بہت غلط کیا، ریاست کے خلاف یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فوج پاکستان کا ایک ادارہ ہے، نہایت قابل احترام ہے، وہ ہماری سیکیورٹی کا ضامن ادارہ ہے، وہ ایک بائنڈنگ فورس ہے پاکستان کی نا، جو پاکستان کو اس وقت متحد رکھے ہوئے ہے ایک طرح سے نا۔ یہ میں پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں، ہمیشہ یہ کہتا ہوں۔ لیکن اب کیا ہوا کہ خان صاحب نے اس کو ڈھیل کس نے دی؟ یہ ساری ڈھیل اس کو ریاست کی طرف سے مل رہی تھی۔ لیکن سر اس ایکسٹینٹ تک کون لے کے گیا؟ اس لمٹ ایک اپر لمٹ ہوتی ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ریاست اس کو لے کے گئی۔ آج جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب ریاست کے خلاف اقدام کیا گیا، اداروں کے خلاف کیا گیا، وہی ریاست شروع میں کیوں نہیں اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس نے عمران خان کو روکا؟ لیکن سر ریاست اور ادارے الگ چیزیں تو نہیں ہیں، نہیں الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ بات میں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن دیکھیں فوج کا ادارہ تھا نا جس کے ساتھ اس کی براہ راست جو ٹسل چل رہی تھی، ٹکر چل رہی تھی، اور خان صاحب اپنی حکومت سے نکلنے کا ذمہ دار جو ہے وہ براہ راست جنرل باجوہ صاحب کو وہ ذمہ دار قرار دیتے تھے کہ جناب جنرل باجوہ کی وجہ سے میری حکومت ختم ہوئی ہے۔ اچھا پھر اس وقت دیکھیں، اب یہ دیکھیں تحریک انصاف کے اندر جو لوگ تھے جن کو یہ شے ملی، ان کو یہ شے کس نے دی؟ یہ بتائیں مجھے نا۔ کیا ٹھیک ہے عمران خان نے پلاننگ کی ہوگی، وہ تحریک انصاف کی دوسری قیادت نے پلاننگ کی ہوگی، انہوں نے منصوبہ سازی کی ہوگی، یہ واقعی کوئی ایک عمل نہیں تھا، اضطراری عمل نہیں تھا 9 مئی کا نا۔ آج پورا سال ہونے کو آیا، ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ کبھی بھی اضطراری طور پر ایک ہی جگہ پہ ملک میں ایک ہی ریاست کے ادارے کے خلاف ایک طرح کا رد عمل نہیں ہو سکتا۔ سر یہ ایونٹس کی ایک پوری سیریز ہے۔ ہاں جی، آپ دیکھیں کہ ملک میں 20 جگہ پہ رد عمل ہوا اور فوج کے خلاف ہی ہوا، فوج کی جو تنصیبات تھی اس پر ہی ہوا۔ کیوں؟ اس کا مطلب کہ پیچھے کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے پلاننگ تھی کہ اگر کوئی ایسا عمل ہوا، خان صاحب گرفتار ہوئے، تو ہم نے کس کے خلاف رد عمل دینا ہے، یہ تو پلاننگ تھی۔
ٹھیک ہے ان جس طرح کی جو پلاننگ کی ہے وہ ان کو ان کے خلاف سزا ہونی چاہیے. یہ ٹھیک ہے بات ہے میجر جنرل صاحب کی. یہ اشارہ ٹھیک ہے کہ منصوبہ بندی اس سے بھی آگے آئے نا بات, اشارہ ان کا یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ جناب ان کو سزا ہونی چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ ان کو اس منصوبہ بندی کے مقام تک یا فوج کے ساتھ ایکشن لینے تک کون لے کے آیا جناب. دیکھیں جب تک فوج کی قیادت یہ نہیں سمجھے گی کہ ہم نے ڈیموکریسی میں مداخلت کرنی ہے, اپنے ناپسندیدہ فرد کو نکالنا ہے اقتدار سے اور پسندیدہ فرد کو لے کے آنا ہے, جب تک یہ گیم چلتا رہے گا, یہ وہ بندر کا تماشا چلتا رہے گا, ڈگڈبی پہ یہ سیاستدان ناچتے رہیں گے, تب تک یہ ہوتا ہی رہے گا کسی نہ کسی شکل میں. خواہ وہ میاں نواز شریف بھی گجرات والے کھڑے ہو کے للکارے, یا آصف زرداری صاحب کا آپ کو یاد ہے نا جنہوں نے کہا تھا اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے, آپ نے تو صرف 3 سال رہنا. یہ وہ شکلیں وہی ہیں, یہ شکلیں وہی ہیں. ہاں اس کے انداز بدل گئے کہ ان کے اندر جو تھا, آپ کو پتہ ہی ہے پی ٹی آئی کے ہمارے دوست جو ہیں وہ کتنے جناب وہ متحرک ہوتے ہیں اور کتنے وہ جذباتی ہیں کہ وہ تھوڑی بات پر ہاں سوشل میڈیا بھی جنریشن ہے, وہ بات پر گالم گلوچ بھی کرتی ہے, وہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کچھ کرتی ہے. تو وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی نسبت جو ان میں ایگریشن تھی وہ اس شکل میں نکل آئی. لیکن پھر ہم یہ کہیں گے کہ ان کو اس منصوبہ بندی تک پہنچانے والے, ان کو اس اقدام تک پہنچانے والی کون سی طاقت ہے. دیکھیں قانون جو ہوتا ہے نا پھر انصاف سب کے لیے ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان کو چھوڑ دیں یا ان کے خلاف جن لوگوں نے واضح ایکشن لیا تھا جو کیا تھا ان کو چھوڑ دیں. ان کے خلاف ٹھیک ہے آپ آئین کے مطابق قانون کے مطابق جو بھی ان کی سزا بنتی ہے وہ اب تک دے چکی ہونی چاہیے تھی. پورا سال گزر گیا ہے, انصاف میں تاخیر بھی انصاف کی موت کہا جاتا ہے نا. تو اگر آپ نے ان کے خلاف ایکشن لینا ہے نا تو پھر آپ کو ان کفتوں کے خلاف بھی ایکشن لینا ہوگا جنہوں نے عمران خان کو یہاں تک پہنچایا. یعنی کہ میرا اشارہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ جنرل باجوہ, جنرل فیض یا اس طرح کے وہ باقی فوج کے وہ لیڈرشپ ہے جو اس مقام تک ان لوگوں کو لے کے آتی ہے. دیکھیں آئین میں واضح کردار موجود ہے کہ فوج نے کیا کرنا ہے, عدلیہ نے کیا کرنا ہے, مقننہ نے کیا کرنا ہے, صحافت نے کیا کرنا ہے, باقی اداروں نے کیا کرنا ہے. کیا نہیں لکھا ہوا آئین میں؟ آپ نے بھی آئین پڑھا, ہم نے بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے نا, سب کا کردار لکھا ہوا ہے نا وہاں پہ. تو پھر ہم آپ اور ادارے اس سے تجاوز کیوں کرتے ہیں؟ سر ہم نے ایک طرح سے آرٹیکل 19 کی توہین کر دی پھر اس معاملے میں. توہین کیا توہین کے تو پرکھچے اڑا دیے آپ نے. توہین تو چھوٹا لفظ ہے نا کہ آپ نے تو اس کے آرٹیکل کے آئین کے آرٹیکل کے پرکھچے اڑا دیے جناب. لیکن وہ دیکھیں کہ صرف ایک کو پھر سزا نہ ملے. یہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے سزا دینی ہے نا, اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ فوج کے بھی ان لوگوں کو سزا دینی ہوگی. میجر جنرل صاحب کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کل میرے خیال میں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے ٹھیک ہے وہ آپ نہ ان کو سول عدالتوں سے سزا دیں, نہ آپ سپریم کورٹ میں, فوج اپنے میکنزم کے تحت ان کے خلاف فیصلہ کرے نا. پھر تو سر یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا. یہ جب تک ممکن نہیں ہوگا پھر یہ معاملہ اسی طرح رہے گا. پھر کچھ اس کا آپ جتنی مرضی سزائیں دے لیں, عمران خان کو دے لیں, اگر ان کا اعتبار قائم ہو گیا تو مجھے کہیے گا میں صحافت چھوڑ کے سبزی بیچنا شروع کر دوں گا, پھر نہیں کچھ بھی ہوگا. دیکھیں لوگ جو ہے نا اب اس دور میں وہ 1970 والا یہ دور نہیں ہے. یہاں ٹیکنالوجی کا ہے, ہر ہاتھ میں آپ کے انفارمیشن کا ذریعہ آپ کے پاس موجود ہے. آپ کس طرح اس کو کنٹرول کر لیں گے, کس طرح اس کو بند کر لیں گے. اب لوگ سوری آپ کی بات قطع ہو رہی ہے. آپ ہم لوگوں سے ملتے ہیں, ہمارا یہی شعبہ ہے صحافت, آپ بھی صحافی ہیں, ہم بھی سارا کچھ کرتے ہیں نا. اب لوگوں میں کس طرح کے اداروں کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے. ریاست کے ادارے خواہ وہ فوج ہو, پولیس ہو یا باقی ادارے ہوں, وہ نفرت کیوں بڑھ رہی ہے بتائیں مجھے. سر میں اسی طرف آنے لگی تھی کہ انہوں نے ایک چیز مینشن کی تھی کہ جو عوام ہے ان کے دلوں میں فوج سے محبت اور اس طرح کے جذبات جو ہے نا وہ تھوڑے کم ہو گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, وہ کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ اور دیکھیں نا یہ کہتے ہیں نا $1 ملین کویسچن بن گیا یہ کہ اب آپ ریئلائز کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ لوگ وہ جو محبت کا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئیں گی جب 1971 کی جنگ ہوئی ہے یا 65 کی جنگ ہوئی ہے اس وقت, تو لوگ جو تھے وہ ترانے سنتے تھے, لوگ جہاں فوجی گاڑی دیکھتے تھے تو اس کو سلوٹ کرتے تھے جناب فوجی گاڑی کو. اب لوگ جو ہے وہ کیوں نہیں کر رہے جناب بتائیں. ایک ڈیکیڈ پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو سیم ہی تھا, 1-2 ڈیکیڈ پہلے ہاں بالکل ایسا ہی تھا. یہ زیادہ صورتحال تو خراب ہوئی مشرف کے دور کے بعد, مشرف کے دور میں خاص کر نا کہ جس طرح عوامی نفرت میں اضافہ. بلکہ ایک اور آپ کو بتا دوں کہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں تو یہاں تک آرڈر آ گیا تھا کہ جو فوجی کنوائے ہیں نا یہ سول علاقوں سے وردی میں نہ گزریں, اس لیول پہ آ گیا تھا. یہ تو شکر ہے تھوڑا سا آگے پھر مورائل بہتر ہوا جب کیانی صاحب آ گئے یا باقی کے آرمی چیف آ گئے یا جنرل اپنے وہ جو تھے راحیل شریف صاحب آ گئے. سر ان کے بارے میں تو لوگوں کی محبت لاجواب تھی, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کس کے بارے میں؟ راحیل شریف کے بارے میں. راحیل شریف ہاں اس وقت انہوں نے جب وہ اے پی ایس کا ہوا ایشو تو انہوں نے ایک دم وہ ایکشن لیا دہشت گردی کے خلاف. دہشت گردی سے لوگ بہت تنگ تھے
تو وہ پھر لیکن اس وقت بھی ان کی وہ بھی متنازع ہو گئے تھے اینڈ پہ جی، وہ بھی مانگ رہے تھے، ایکسٹینشن مانگ رہے تھے، میاں صاحب کے ساتھ ان کی نہیں بنی اور وہیں سے وہ سارے معاملات جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہوئے۔ لیکن بات صرف 100 باتوں کی مختصر یہی ہے کہ دیکھیں جو بھی ذمہ دار ہو، خواہ وہ فوج سے ہو، وہ سیاستدانوں سے ہو، وہ صحافیوں سے ہو، وہ وکلاء سے ہو، وہ عدالتوں سے ہو، جو بھی ہو، آج تک سب اداروں نے غلط کیا ہے۔ کوئی ایک ادارہ نہیں یہ کہہ سکتا، کلیم کر سکتا کہ جناب وہ موجودہ ملک کو موجودہ حالات تک، تنزلی موجودہ حالات تک پہنچانے میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ یہ سب کا حصہ ہے، حصہ بقدر جثہ سب شامل ہے اس میں۔ جب تک ہم اپنے کردار کو صحیح نہیں کریں گے، اپنے لوگوں کو سزا دینے کا کلچر نہیں اپنائیں گے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ شروع نہیں کریں گے، میں کہتا ہوں میری ذات سے نہ شروع ہو، آپ کی ذات سے شروع ہو۔ جب تک یہ عمل ختم نہیں ہوگا تب تک نہیں چینج آئے گی۔ اور نہ ہی آپ عمران خان یا اس طرح کے کسی بھی لیڈر کے خلاف اس طرح کی چیزیں کر کے ان کو سزائیں دے کے ان کو قومی سیاست سے نکال لیں گے یا ان چیزوں سے نکال لیں گے، یہ دیوانے کے خواب کا یہ سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ نے سزا دینی ہے تو پھر فوج کے ان لوگوں کو بھی سزا دیں جنہوں نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو ختم کیا، عمران خان کے لیے وہ حالات بنائے اور پھر عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت کو ختم کیا اور نئی حکومت کے اختلاف جو ہے نا وہ کے لیے حالات سازگار کیے اور ملک کو اس سے بھی بدترین صورتحال میں دھکیل دیا۔ سر کیا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بھی ایک پراپر منصوبہ بندی تھی؟ ہاں بالکل، وہ بھی پراپر منصوبہ بندی تھی، یہ بھی پراپر منصوبہ بندی ہے۔ ابھی دیکھ لیں عمران خان کی گورنمنٹ چل رہی تھی نا، جس طرح بھی چل رہی تھی، کیا ضرورت تھی کہ اس کو جو جتنا بھی عرصہ بنتا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا 18 ماہ کا پنگا لینے کا، جناب وہ شے ملی وہاں سے تو یہ سیاستدان بھی شیر ہو جاتے ہیں، ورنہ جب تک ان کو وہ اشارہ نہیں ملتا یہ دم دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے سسٹم کو جو ہے وہ سارا اس لحاظ پہ لے آئے ہیں آپ کہ جناب آپ کا ایک اشارہ ہوتا ہے تو نظام کسی کے خلاف متحرک ہو جاتا ہے، آپ کا ایک اشارہ ہوتا ہے نظام کسی کے حق میں جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سسٹم کو ختم کرنا، اس کلچر کو ختم کرنا ہوگا تبھی آگے بڑھنا ہمارے لیے ممکن ہو سکا، ادروائز ملک اس سے بدتر حالات کی طرف جاتا رہے گا۔ ان سب باتوں سے یہی ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ آئین سے یا ریاست سے بالا تر ہو کر جو کچھ بھی کرے گا تو وہ تباہی کی طرف ہی جائے گا، اور کوئی بھی ادارہ آئین سے اور ریاست سے بالا تر ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ہوتا ہے یا یہ اس طرح کے معاملات آتے ہیں، آپ آئین سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر اسی طرح کے واقعات آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کشف چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔